اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانیوں سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ پیغام آپ کی زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس وقت خدا کرو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک معجزہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ہو جائے، آپ اس لمحے اس کے لیے دعا کریں۔ آپ سب دعا کریں، اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ خداوند آج میری زندگی میں یہ معجزہ ہو جائے، خداوند آج میرے گھرانے میں یہ معجزہ ہو جائے، خداوند آج یہ برکت جاری ہو جائے میری زندگی میں۔ سب اپنی آوازیں بلند کریں اور خداوند سے مانگیں۔ آج آپ کی زندگی میں کچھ ہونے کو ہے، آج خدا کچھ کرنے کو ہے، اور آج خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ اپنے ساتھ والے بھائی پر اپنا ہاتھ رکھیں، اس کے شولڈر پر، اور دعا کریں۔ آج آپ کی زندگی میں معجزے جاری ہو جائیں گے۔ آج آپ کی زندگی میں معجزے، جلدی جلدی جلدی، لوگوں کو نہ دیکھیں، ادھر ادھر دعا کریں۔ آج آپ کی زندگی میں معجزے جاری ہو جائیں گے۔ آج آپ کی زندگی میں معجزے جاری ہو جائیں گے۔ زبانوں میں دعا کریں۔ اپنے بچوں پہ ہاتھ رکھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ خداوند کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں معجزے جاری ہو گئے۔ خداوند نے آج اپنا ایک فرشتہ یہاں پر بھیجا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں معجزوں کو جاری کرے۔ آئیے یسوع کے لیے زوردار تعریف۔ اپنے ساتھ والی سے کہیں آپ کا معجزہ جاری ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اگلے ہفتے آپ نے مٹھائی لے کر آنی ہے۔ سب تشریف رکھیں۔ آج کا جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے، چھٹا جو حکم ہے 10 احکام میں، تو قتل نہ کر، do not kill, do not murder، وہ ہم دیکھیں گے۔ آج جس ہم تناظر میں بات کریں گے وہ مرڈر تو ہے ہی ہے، جو انسان ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن ہم ایک اور زاویے سے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے کہ آج ایک بڑا قتل جو لیگلائزڈ کر دیا گیا ہے اور معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ابارشن ہے۔
اسقاط حمل. تو میں نے اس کو نیٹ پہ سرچ کیا تو دنیا میں سب سے زیادہ ابارشن کہاں پہ ہوتا ہے؟ پاکستان میں. دنیا میں سب سے زیادہ جو ابارشن کا ریٹ ہے وہ پاکستان میں ہے. آپ ایک قاتل ملک میں رہتے ہیں. اور جو ہمارا یو این او نے ریٹ جو ہے پاکستان کا ریسرچ میں دکھایا ہے وہ ہے 1000 لوگوں میں سے 50 لوگ جو ہیں ان کا ابارشن ہوتا ہے. پاکستان کا یہ رزلٹ ہے. سو آپ کیسے توقع کریں گے خدا اس نیشن کو برکت جہاں پہ اتنا قتل ہو رہا اور اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں, ملینز اینڈ بلینز ہوتے ہیں. چرچ کو اپنی آواز اٹھانی ہے اور چرچ کو اس کو روکنا ہے کیونکہ خدا قتل کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ کے بدن میں ایک دن کا بھی بچہ ہے تو وہ ایک زندگی ہے, وہ ایک جان ہے, اس کو ضائع کرنا قتل ہے. اور آج چرچ میں بھی بہت سے قاتل بیٹھے ہیں, چرچ کے باہر بھی بہت سے قاتل ہیں. کس سینیریو میں؟ ابارشن کے سینیریو. اور یو این او کی رپورٹ کے مطابق جو سب سے زیادہ ابارشن ہے دنیا میں وہ کے پی کے اور بلوچستان میں ہوتا ہے. اس لیے یہ صوبے کبھی ترقی نہیں کریں گے. ہمارا ملک نہیں ترقی کر سکے گا اگر ہم اتنی سپیڈ سے قتل کریں. کے پی کے میں اور بلوچستان میں دنیا کا سب سے زیادہ ابارشن ریٹ ہے. اور وجہ کیا ہے؟ آؤٹ آف کنٹرول سیکس, جنسی تعلقات کا غلط استعمال, جنسیات کا غلط استعمال سب سے زیادہ پاکستان میں ہو. اور یو این او کی رپورٹ کے مطابق کے پی کے میں یہ حالات ہیں کہ ایوریج ایک عورت کے 7 ابارشنز ہوتے ہیں. 7. ہم انگریزوں سے بھی بدی میں آگے نکل گئے. ہم ان کو بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں, ہم ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور ہم اس بدی اور برائی کا شکار ہو گئے. اور میں اس لیے یہ میسج آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے, معاشرے کی بات نہیں ہے. جو کچھ معاشرے میں ہوگا وہی چرچ میں ہوگا. کئی لوگ آپ دے وہ کوئی گل نہیں, بچہ تو نئی چیز اچھی ہے گئی کوئی گل نہیں, ابارشن کر. اب ہمیں نہیں پتا ایک بچہ ماں کے رحم میں ہے اس نے کیا بننا ہے, اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, nobody knows. لیکن اگر وہ کوئی بلایا گیا شخص ہے ان پیرنٹس کو بڑی سخت سزا ملے. اگر وہ بلایا گیا شخص ہے, کالڈ ہے منسٹری کے لیے, خدمت کے لیے بلایا گیا ہے اور آپ نے اس عمل کو ضائع کر دیا ہے, terrible punishment will come upon. اس لیے یہ بڑا سنگین مسئلہ. آپ نے ایک خادم ضائع کر دیا ہے, آپ نے ایک بلی گرام ضائع کر دیا ہے, آپ نے ایک رینا کونکی ضائع کر دیا ہے, آپ نے ایک سندر سنگھ ضائع کر دیا ہے. خدا آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا, خدا آپ کو پنش کرے گا. اور اس کی معافی موجود ہے. چرچ میں جتنے ایلڈرز ہیں سب تیار رہیں. ابھی آپ کو میں کام کرنے کے لیے کہوں گا تھوڑی دیر میں, آپ نے ریڈی رہنا. ریڈی ہیں ایلڈرز؟ ہاللیلویہ. آئے حوالہ پڑھیں انسان 24 بار 11ویں اور 12ویں, اور اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ اس بات کی بات ہو رہی ہے. جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا, جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر. جی آگے. اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا, تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھوڑا, deliver them, save them, protect them. جو مارے جانے کو ان کو حوالے نہ کر, بچاؤ ان کو. 12ویں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بہانے نہ کرو. اور اگر تو کہے کہ دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا, تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اگر آپ کہیں ہم سے پتہ نہیں چلیا کہ یہ ہو گیا,
تو ہم نے فلانے نے کہا ڈاکٹر کو چلتے ہیں جو ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا، بہانے نہیں چلیں گے خدا کے سامنے۔ قتل ہے، وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا۔ اگر اچھا کام کریں گے اچھا اجر ملے گا، برا کام کریں گے برا اجر ملے گا۔ ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے اور میرا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی قیمتی ہے، آپ کی زندگی قیمتی ہے، آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی زندگی قیمتی ہے، زندگی کو ضائع نہ کریں۔ ڈونٹ ویسٹ لائف، پروٹیکٹ لائف، ویسٹ نہ کریں۔ یہ زندگی خدا کی طرف سے ہے، زندگی خدا کا گفٹ ہے، اور آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں اپنی زندگیاں ضائع نہ کریں، کبھی خودکشی نہ کریں، کبھی زندگی سے بیزار نہ ہو، کبھی زندگی سے اکتا نہ جائیں، کبھی زندگی سے تنگ نہ ہو۔ آپ کو بہترین گفٹ جو خدا نے دیا ہے وہ زندگی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی۔ پہلا آدم آیا اس میں زندگی تھی، اور دوسرا آدم آیا اس میں ہمیشہ کی زندگی۔ پہلے آدم سے ہمیں زندگی ملی ہے، اور دوسرے آدم سے ہمیں ابدی زندگی ملی ہے۔ ہاللیلویہ! آئے دوسرے آدم کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ اب ہم 3 حوالے پڑھیں گے تاکہ ہم ابورشن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، اس بات کو لائٹلی نہ لیں۔ God will punish you۔ چھٹا حکم آپ نے توڑا ہے، آپ کو اسٹریٹ فارورڈ سزا ملے۔ درجنوں لوگوں نے اس چرچ میں اس قاطع حمل کروایا ہوا ہے، کرواتے رہے ہیں۔ یہ گناہ موجود ہے، خدا کی پنشمنٹ آپ پہ موجود ہے، لیکن آج ہم آپ کے بندھن توڑ دیں گے، آج ہم معافی مانگیں گے، خداوند آپ کو آزاد کر دے گا۔ زبور پڑھیں، زبور 139 اس کی 13ویں سے 15ویں آیت۔ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بڑھ رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قلب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ دوبارہ پڑھیں۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ نہیں، اس سے پچھلی آئے 13ویں۔ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ ہاں جی، سو داؤد نبی فرماتے ہیں کہ میرے دل کو تو نہیں بنایا۔ دل، جو انسان کا دل ہے وہ خدا بناتا ہے، اور جب دل بن جاتا ہے خدا اس میں دھڑکن کو شروع کر دیتا ہے۔ ہر بچے کے دل کی جو دھڑکن ہے خدا کے ہاتھ لگانے سے شروع ہوتی ہے۔ اٹس اے میریکل، اٹس اے ڈیوائن میریکل۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہاں جی، پھر پڑھیں۔ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میرے دل کو تو ہی نے بنایا۔ اور خدا پھیپھڑے بناتا ہے اور پھر اس میں سانس ڈال دیتا ہے۔ خدا دل بناتا ہے اور اس میں دھڑکن ڈال دیتا ہے۔ خدا ہاتھ بناتا ہے اور انگلیاں بناتا ہے اور وہ بچے کے جسم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ہاں جی، آگے بڑھیں۔ میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی شکل ہے وہ جینیٹکس سے نہیں آتی ہے، وہ یسوع مسیح بناتا ہے۔ اس نے ہماری شبیہ اپنی ہتھیلیوں پر بنا رکھی ہے۔ God is the creator of every child۔ ہر دل کی دھڑکن خدا کی طرف سے ہے، بچے کی پیدائش خدا کی طرف سے ہے، بچے کی گروتھ خدا کی طرف سے ہے، فیٹس کا گرو کرنا خدا کی طرف سے ہے۔ You have knitted me together in my mother's womb۔ اور تو نے وہاں پہ مجھے بنایا ہے۔
دوسری حوالہ پڑھیں گے یرمیہ پہلا باب اس کی 5ویں آیت۔ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا۔ ہاں جی، پری ایگزسٹنس، یہ بڑی زبردست اور گہری آیت ہے۔ I chose you before I formed you in the womb۔ ہاں جی، اردو میں پڑھیں، اس سے پہلے کہ میں نے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت، بس ایک منٹ، اس سے پہلے کہ میں نے تجھے خلق کیا، بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پہلے وہ خدا کے ذہن میں آتا ہے۔ God has a picture of that child۔ وہ خدا کے ذہن میں ہے، وہ خدا کے مائنڈ میں ہے، اور پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور آپ آرام سے اس کا استقاق کر دیتے ہیں۔ جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ خدا کا دیا ہوا، خدا نے دیا ہے، وہ پریشس ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اسے قدر کرنے کی ضرورت اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کے ذہن میں موجود تھے تو ہم پیدا ہوئے۔ This is how precious you are۔ پہلے آپ خدا کے ذہن میں آتے ہیں، پھر آپ اپنے ماں کے باطن میں آتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ God is watching you۔ God is creating you۔ God is giving you life۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ اس بچے کو ضائع کر دیتے ہیں جس کا فیوچر کنگڈم کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، بلایا ہوا تھا، تو آپ کی سزا بڑی ہے، آپ کی پنشمنٹ زیادہ۔ آج آپ پھر پڑھیں گے۔ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا۔ تیری ولادت سے بھی پہلے میں نے تجھے مخصوص کر دیا کہ تو میرا خادم ہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ پری کالڈ ہیں، کچھ بچے نہیں بلکہ سارے بچے جو بھی خدمت میں آتے ہیں جو کالڈ ہیں وہ پری کالڈ ہیں۔ بیفور برتھ دے آر کالڈ ٹو ڈو دا ورک آف گاڈ۔ آج چرچ میں 80-90% وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں جو بلائے نہیں گئے ہیں۔ بلائے گئے جو کالڈ ریئل کالڈ لوگ ہیں وہ 10-15% ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی بلا دیے جاتے ہیں۔ خدا کو پیدائش اتنی امپورٹنٹ ہے، خدا کا یہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ لوکا پہلا باب 41ویں اور 44ویں آیت۔ اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بڑھ گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے۔ دیکھیں بائبل کا ایک پیسج ہمارے سامنے الشبا ہے اور مریم ہے، اور جیسے مقدسہ مریم الشبا کو ملنے جاتی ہے، یسوع مسیح ان کے رحم میں ہے، اور وہ اس قدر روح القدس سے معمور ہے کہ جب وہ جان دا بیپٹسٹ کی مدر کو ملتی ہے تو وہ بچہ خوشی سے بھر جاتا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، بائبل میں لکھا ہے بچہ خوشی کے مارے میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ خدا کا کام اور خدا کی قدرت ان چھوٹے بچوں کی زندگیوں میں کام کر رہی ہے۔ سو عزیزو، جس خدا نے آپ کو بچہ دیا ہے وہ اس کے لیے وسائل بھی دے گا، وہ اس کے لیے مدد بھی کرے گا، وہ آپ کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ سو مائی پوائنٹ از، اپنی خواہشوں کے لیے اپنے بچے قربان نہ کریں، اپنی خواہشوں پر اپنے بچے قربان نہ کریں۔ ہمیں بیٹا نہیں چاہیے، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، ہمیں فلاں نہیں چاہیے، ابارشن کرا لو۔ بچے زیادہ ہو گئے ہیں اسقاط کرا لو، بچے کم ہو گئے ہیں اسقاط کرا لو، یہ ہو گیا اسقاط کرا لو۔ اپنی ذاتی خوشیوں پر قتل نہ کریں، اپنی ذاتی خوشیوں پہ قربانی نہ دیں۔ اٹس سو امپورٹنٹ۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ اسقاط ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ایونجلزم بھی ناکام ہو جاتی ہے، چرچ پلانٹنگ بھی ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر گھر میں قاتل بیٹھے ہوئے ہیں، کلام جو ہے وہ پینیٹریٹ نہیں کرتا ہے، برکت آگے نہیں جاتی ہے، اور چرچ ایکسپینڈ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم اس بڑی لعنت کا شکار۔ اسقاط کے لیے کوئی بہانہ نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہے ویسے ہے۔ اگر ہم مقدسہ مریم کی طرف جائیں، مقدس یوسف کی طرف جائیں، ہم بیت الحم میں جائیں، جن دنوں میں یسوع مسیح پیدا ہوئے، اگر ہم وہاں پہ جائیں تو ان کی سچویشن کیا تھی؟ لکھا ہے ان کے لیے سرائے میں جگہ، بچے نے جو جگہ ملنی سی انہوں نے اپنی جو کی جگہ نہیں سی، سرائے میں جگہ نہ تھی، لیکن کوئی بہانہ نہیں، کپڑے پہنانے کے لیے نہیں تھے، اس کو چلنی میں لٹا دیا، کوئی بہانہ نہیں، کمرہ نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں، بستر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں، سفر میں تھے، کوئی بہانہ نہیں، آرام نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں، تکلیف میں تھے، کوئی بہانہ نہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو دنیا میں آنے دیا، اور پھر مقدسہ مریم کے وسیلہ سے دنیا کا نجات دہندہ جو ہے وہ بیت الحم میں پیدا ہوا۔ کوئی بہانہ کیا انہوں نے؟ everything was against them، حالات، چیزیں، وسائل، جگہ، سفر میں تھے، کچھ بھی نہیں، بہانہ نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن آج ہماری زندگی میں بڑے بہانے ہیں، یہ وجہ ہو گئی ابارشن کرانے۔ جس کسی نے بھی آپ کو انسسٹیگیٹ کیا ہے، تحریک دی ہے ابارشن کرانے کے لیے، وہ لعنتی شخص ہے، پہلے وہ سزا پائے گا، اس کے بعد آپ سزا پائیں گے۔ آپ کیوں گھسیٹے گے؟ آپ نے کیوں ان کی بات مانی اور آپ کیوں ان کے پیچھے؟ خدا آپ کو آئینی ہاتھوں سے لے گا۔ بائبل میں لکھا ہے خدا کی نرمی اور خدا کی سختی کو دے۔ خدا نرم بھی ہے، خدا سخت بھی ہے، لیکن سختی کا میسج پاکستان میں وہ نہیں دیتا ہوں۔ باقی تعلق نرم دبل روٹی ایک وان لوکا 2 باب اس کے ساتھ بھی آئے تھا۔ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ آمین۔ کوئی بہانہ کیا انہوں نے؟ نو سر۔ سب سے پہلی بات جو ابھی سن رہے ہیں مجھے، اگر آپ اس پروسیس میں سے گزرے ہیں تو ابھی اپنے دل میں معافی مانگنا شروع کریں۔ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کھڑے ہوں یا ہاتھ اٹھائیں یا کسی کے سامنے کریں، نہیں، آپ کی عزت نفس ہے وہ قائم رہے۔ آپ اپنے دل میں سب آنکھیں بند کر لیں، آپ اپنے دل میں دعا کریں، خدا مجھے معاف کرے۔ اور میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو خدا نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ آج بہت سے خاندان آزاد ہو جائیں گے، آج بہت سی آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آج بہت سے لوگ اپنی مشکلوں سے، اپنے قرضوں سے، اپنے حالات سے اور بھاگم دوڑ سے آزاد ہو جائیں اور آپ برکت پا جائیں گے، کیونکہ آج آپ ایک اچھا فیصلہ کریں۔ آج میں رویا میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کے بچے بحال ہو جائیں گے، ان کی سٹڈیز بہترین ہو جائیں گی، ان کی جو سپیچ پرابلم ہے جاتی رہے گی، ان کی جو اور پرابلم ہے جاتی رہے گی، کمزوری جاتی رہے گی۔ ہاللیلویہ۔ جتنے پاسٹرز، ایلڈرز، لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے، آج یہ لوگ آپ کے بیہاف پہ ریپینٹ کریں، ہم آپ کی جگہ پہ توبہ کریں گے، ہم آپ کے لیے معافی مانگیں گے، ہم آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، ہم اقرار کریں گے کہ خداوند ہمارے لوگوں سے غلطی ہوگی ہے، خداوند تو ان کو معاف کر دے۔ تمام لیڈرشپ اپنے ہاتھ اٹھا لیں، سارا چرچ اپنے ہاتھ اٹھا لے، آیا ہم ان عزیزوں کے لیے دعا کریں، پاسٹر شروع ہو جائیں۔ خداوند ہم توبہ کرتے ہیں، خداوند ہم معافی مانگتے ہیں،
जिन लोगों ने इस काते हमल किया है आज वो माफ हो जाए, आज उनके हालात बदल जाएं, आज उनकी जिंदगियां बदल जाएं। जाने जाने में जो गुनाह उनसे हो गया है खुदावंद अपने हाथ तेरी तरफ बढ़ाते हैं, हम तुझसे रहम मांगते हैं, हम अपनी गलती मान लेते हैं, हमने छठा हुक्म तोड़ा है, हमने तेरे हुजूर गुनाह किया है, हमने तेरे हुजूर में बदी की है, हमने तेरे आइन नहीं माने हैं, हमने गलती की है। खुदावंद तू हमें माफ कर दे, खुदावंद हमारे गुनाह माफ कर दे, खुदावंद अबॉर्शन के सिन माफ कर दे। सब लीडरशिप दुआ करें, अपनी आवाजें बुलंद करें। आजाद हो जाओ, be delivered in the name of Jesus। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।